ہسٹری ٹریکر کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو برمودا ٹرائنگل بیروکنوس میں واقع ہے اور اس کے متعلق قصے کہانیاں آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز غائب ہو گئے تب یہ ٹرائنگل منظر عام پر لائی گئی۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے واقعات رونما ہوتے رہے جس میں ہوائی جہاز اور کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندروں سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتے اور ان واقعات کا رخ برمودا ٹرائنگل کی طرف موڑا جانے لگا، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی مصنوعی اور خود ساختہ تکون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب وقت کی ضرورت ہو اس جگہ سے اشارہ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ چکا ہے۔ دوستو آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں نے اپنی بات کا رخ یکدم دجال کی طرف کیوں موڑ لیا، لیکن انشاءاللہ اس کے متعلق واضح دلائل دیے جائیں گے کہ اس تکون یعنی برمودا ٹرائنگل اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ بحر الکاہل کے شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی اور بیروکنوس کے برمودا ٹرائنگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازمی شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں، کیونکہ پہلے جیسے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں بہت سے اثاثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلاً دنیا میں یہی 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دونوں میں ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور انتہائی عجیب اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو تروڑ مروڑ کر نکل جاتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جرأت کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر مورویس جیسوے اور ڈاکٹر جیمز ای میکڈونلڈ کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ ان دونوں نے اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان چکے تھے۔ ناظرین گرامی، دونوں جگہوں کو خاص و عام قدیم زمانے سے شیطان سے منسوخ کرتے ہیں، اور یہاں ایسی قوتوں کے کارستانیوں سے قائل ہیں جو انسانیت کی خیر خواہ نہیں ہیں، لیکن ان کے ارد گرد آثار کے پردہ آویزاں کر دیے گئے ہیں، اور میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی کھال اتار دیتا ہے وہ راز کیوں چھپا رہا ہے؟ ان باتوں کی حقیقت سوائے معتبر صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے؟ تو آئیے اب انہی کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار مشارکین بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ دوستو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کری اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناش ہو تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ مراد گھر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی تھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناش ہو تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔
اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا یہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین گرامی، حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بیاباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندے اسے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائینگل کو اس کا اصل مقام کہا جائے؟ جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ ہی شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ اب جزیرہ عرب میں مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق ہند میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں، ان کے ارد گرد خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خاصاً عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان تھی۔ خیر، ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کیا واقعی برمودا ٹرائینگل کا تعلق دجال سے ہے؟ تو خواتین و حضرات، حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیے۔ دجال مشرق میں ہے، زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر ہم مہم طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا۔ مگر یہ ایک مہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصر کے ماکف عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں پہلے دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر ڈیول سی سے شیطانی تکون برمودا ٹرائینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ دوستو، ویسے تو قرب قیامت میں دجال کا منظر پر آ جانے کی کافی نشانیاں ہیں، جو انشاءاللہ آپ ہمارے اہم ترین مضمون سیریز دجال کون ہوگا کے اگلے حصے میں دیکھ سکیں گے۔ لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود دجال کے حضرت تمہداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جانے والے 3 اہم اور بنیادی سوالات کا تعلق ہے، تو وہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتا تھا جب یہ 3 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1، میں بیسان اور نخلستان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور نخلستان پر موجود درختوں کے پھل یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے، اور وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں دجال کے سامنے آنے کی بہت اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2، میں تبریہ کی جھیل کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جہاں بات ہے بحیرہ تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان میں خشک دریاؤں کا پانی انڈیا کی دشمنی اور چالاکی سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 3، میں زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا گیا۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی ربا کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوخ ہو کر مشہور ہوا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زغر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی چشمے کے قریب ہوئی اور وہ چشمہ زغر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کے تغیر اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین محترم، ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا، اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات واقعہ ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر جائے گا اور سامنے آ جائے گا۔ وہ ایسی کیا بات یا باتیں ہوں گی، واقعات ہوں گے، یہ سبب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل، دجالی چمچوں یعنی صیونیوں اور یہودیوں، دجالی عیسائیوں، دیگر غیر مسلم مذہب کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا۔ تبھی وہ اتنے غصے میں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس عظیم فتنے سے اپنی امان میں رکھیں۔ اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ دور نہیں، اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے اس فتنے سے محفوظ رکھیں اور ہمیں ہمارے ایمان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں مینشن کریں اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے اس منفرد چینل ہسٹری ٹریکر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔